بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا وہ اونٹ کی خلقت کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن سائنس سیگمنٹ میں اس داستان کا پارٹ 2 قرآن کریم کی آیت ہے، قاری محسن صاحب نے جس سے آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کیسا عجیب و غریب شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ ہر شے میں، یعنی اس سیگمنٹ کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری کامیابی اس وقت ہے کہ اگر ہر کریچر کو دیکھ کر، یعنی ہم رسمی طور پر ایک جملہ سنتے ہیں نا کہ ہر شے میں اس کی قدرت عیاں ہے، نہاں ہے، اور ہر شے میں اس کے کمالات واضح ہیں، تو ہمارا دیکھنے کا زاویہ بدلے چیزوں کو. بظاہر ایک جانور ہے، چلا جا رہا ہے، کیا کمالات اپنے اندر رکھے ہوئے. پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ چیزیں عرض کی تھی، ان کو ریپیٹ نہیں کرتے، ہم آگے بڑھتے ہیں. صحرا میں، ڈیزرٹ صحرا میں زندگی کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ بظاہر صحرا میں ریت ہے نا، ریت کا طوفان ہے، ریت ہی ریت ہے. تو صحرا میں بظاہر زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے ریت، اور اگر اسی صحرا میں ریت کا طوفان آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ الحفیظ الامان پڑھا سکیں. ریت کا طوفان ہے تو پھر دھول ہے، گرم ہوا ہے، سوئی جیسی اڑتی ہوئی ریت ہے، انسان تو آنکھ ہی نہ کھول پائے، گلاسز پہن لے تب بھی ریت اندر جائے گی. تو یہ تو صحرا کا جہاز، صحرا کا جانور ہے. یہ کیسے چلے گا؟ سبحان اللہ. اونٹ ریگستان کے طوفان نہیں، اونٹ ریگستان کے خطرناک ترین طوفان میں بھی پوری آنکھیں کھول کر چلتا ہے. کیسے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس لیے اس کا راز یہ ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں راز کیا ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں پھر عرض کرتے ہیں. Camels are amazing desert animals that have developed incredible adaptations to survive in harsh, sandy environments. One of their most fascinating features is that camels actually have 3 eyelids on each eye instead of the usual 2 that most animals have. The third eyelid is transparent and acts like natural goggles, protecting their eyes from blowing sand and dust storms. This special eyelid can move across the eye horizontally while still allowing the camel to see clearly through the storm. Along with their long curved eyelashes, this triple eyelid system makes camels perfectly equipped for desert life. سبحان اللہ. عجیب ہے، یعنی کہ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے، منظر نہیں ہے، نظام ہے. صحرا کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی ایک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی 2 نہیں، اس کی 3 پلکیں بنائی ہیں. 3 پلکیں ہیں. کیوں؟ اوپر والی پلک، نیچے والی پلک، اور ایک تیسری پلک جو بالکل ٹرانسپیرنٹ شیشے کی طرح ہوتی ہے. اب ریگستان میں جب طوفان آتا ہے تو یہ شفاف پردہ آنکھ کے سامنے بند ہو جاتا ہے، اور اونٹ گویا شیشے کے پیچھے سے سب کچھ صاف دیکھ رہے ہوتا ہے. سمجھ لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی آنکھوں پر قدرتی چشمہ یا شیشہ لگا دیا ہے. تو اب اگر طوفان آ رہا ہے تو اس کو ڈائریکٹ ہٹ ہی نہیں کر رہا. سبحان اللہ. اب میں آپ کو پچھلے قصے سے اگر ریلیٹ کرواؤں تو اونٹ کا جو کوہان ہے وہ کوہان نہیں ہے، پاور بینک ہے. اونٹ کی جو ناک ہے وہ ناک نہیں ہے، ایئر کنڈیشن ہے. عرض کر چکے ہیں کیسے. اونٹ کی جو کھال ہے وہ کھال نہیں ہے، ہیٹ شیلڈ ہے. اونٹ کی جو آنکھ ہے وہ آنکھ نہیں ہے، گلاسز ہے. اونٹ کی جو پلکیں ہیں وہ پلکیں نہیں ہیں، ریت کی فوج کو روکنے والی دیواریں ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. پاؤں، اونٹ کے پاؤں، یہ پاؤں نہیں ہے، یہ گویا ریت کے لیے بنایا ہوا ٹائر ہے. اور یہ میں نے صرف لفاظی نہیں کیے، یہ صرف جذباتیت نہیں ہے. کیسے ہے یہ پاؤں ریت کے لیے بنائے ہوئے ٹائر؟ ذرا دیکھیں پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. مزید ریسرچ دیکھیں کیا بتاتی ہے. دیکھیے. You ever wondered how camels traverse the hot, shifting sands of the desert? Their unique feet are a marvel of nature. Unlike most mammals, camels have wide, flat feet that distribute their weight, preventing them from sinking into the sand. Each foot features a toughened, leathery pad that acts like a natural snowshoe.
This adaptation allows them to walk effortlessly across the harsh terrain. Additionally, the unique structure of their toes, which are not fully fused, provides better traction on loose surfaces. Camels can even splay their toes, increasing surface area contact and enhancing stability. This is crucial for maintaining balance while walking on uneven ground. Furthermore, camels also have a special layer of fat in their feet that insulates them from the intense heat of the desert sand. یہ ریسرچ بیس ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے, آپ دیکھتے بھی جائیے اور سنتے بھی جائیے کہ ایک ایک چیز کتنی پری پلانڈ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پیر ایسا ہے تو اس کے اندر یوں ہے, اس کے اندر یوں ہے, کیونکہ اس نے لمبا ٹریول کرنا ہے. Showcasing how life adapts to extreme conditions. آگے بڑھتے ہیں. یعنی ابھی کیا بتا رہے ہیں اس میں بھائی, ریگستان میں جو ریت ہوتی ہے وہ اتنی نرم ہوتی ہے کہ انسان کا پیر ہی نہ ٹک سکے, دھس جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے پاؤں ایسے بنائے ہیں, اس کے پاؤں ایسے بنائے گئے کہ صحرا میں بھی نہ پھسلتا ہے نہ دھستا ہے, آرام سے چلتا ہے, بلکہ آرام سے دوڑ سکتا ہے, بلکہ 300 کلو کا وزن اٹھا کر بھی گرتا نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ اگر درجہ حرارت 70 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو جائے تو بھی یہ پاؤں جلتا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اگر صحرا ہے, ٹیمپریچر 70 ڈگریز ہے, اونٹ کا پیر نہیں جلے گا. کیوں نہیں جلے گا؟ جب انسان ریت میں دھستا ہے اونٹ آرام سے چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے نے یہ پاؤں ریت میں دھسنے کے لیے نہیں بنائے, ریت کو شکست دینے کے لیے بنائے. سسٹم ایسا بنایا. ریت کا صحرا دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے اس اعتبار سے کہ بھائی ادھر ریت اڑی, پورا منظر ہی بدل ہو گیا. ایک غور سنیے گا ذرا, ساتھ رہیے گا. ریت کا صحرا ہے نا, بہت ڈینجرس ہے. موسم بدل گیا, ریت اڑنا شروع ہو گئی, سارے کا سارا سینیریو ہی چینج ہو گیا. کوئی نشانی تھوڑی ہے, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی پہاڑی نہیں ہے, نہ مشرق کا پتہ ہے نہ مغرب کا پتہ ہے. بھائی انسان تو جی پی ایس کے بغیر گم ہو جائے گا نا ایسی کسی جگہ پہ. اونٹ یہ کبھی راستہ نہیں بھولتا. کیسے؟ اس کا ڈیزرٹ نیویگیشن سسٹم ہے. کیا مطلب؟ اس کی سونگنے کی قوت بھی بہت تیز ہے. کیا مطلب؟ یہ اونٹ ریت کی نمی, یہ اونٹ مٹی کی مہک, یہ اونٹ پودے کی خوشبو, ہر چیز کو محسوس کر لیتا ہے. کمال یہ ہے کہ یہ اونٹ ریت کے نیچے سے بھی نمی کی خوشبو پکڑ لیتا ہے اور ریت کو سونگ کر اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. کچھ لمحوں کی یہ ویڈیو دیکھیے کس طریقے سے اونٹ کے اندر ایک بلٹ ان جی پی ایس سسٹم ہے. These desert navigators are more than just majestic, they have an incredible memory. A camel can remember water sources and landmarks for years, even across vast, featureless deserts. Imagine taking a road trip without a map or GPS and still knowing every pit stop and gas station. In fact, if a camel travels a route just once, it can recall it years later. یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک مرتبہ اونٹ اس ریت کے صحرا میں جو بظاہر بالکل ایک جیسا لگ رہا ہے ایک مرتبہ زندگی میں سفر کر لے, سالوں بعد بھی اس کو ایگزیکٹلی وہی سفر یاد ہوگا کہ میں نے کہاں سے آنا ہے کہاں سے جانا ہے. صرف یہ نہیں ہے بس داستان ختم ہو رہی ہے. یہ ہوا کی نمی, یہ ہوا کی تیزی, یہ ہوا کی گرمی, یہ ہوا کے ذرات, ریت کے ہوا کے ذرات کو محسوس کر کے اپنا راستہ مقرر کر لیتا ہے. اس کے دماغ میں راستوں کی میموری, اس کے دماغ میں پانی کی جگہوں کا ریکارڈ, اس کے دماغ میں پودوں کی جگہیں, سفر کے پرانے روٹس, سب میموری میپ کی طرح محفوظ رہتے ہیں. یہ میموری نسلوں تک چلتی رہتی ہے. اس لیے دن کی روشنی ہو, اس لیے رات کا اندھیرا ہو, اس لیے ریت کا طوفان ہو, دھند ہو, یہ راستہ نہیں بھولتا. آخری بات, سب سے حیران کن راز سنیے. اونٹ 3 سے 5 میل دور تک پانی کی خوشبو بھی پکڑ لیتا ہے, گویا پانی سونگ کر میلوں دور سے ڈھونڈ لیتا ہے صحرا میں.
صحرا میں انسان مرنے والوں اونٹ اسے سیدھا پانی تک لے کے جا سکتا ہے. ریت کے سمندر میں انسان گم ہو جاتا ہے, اونٹ نہیں گم ہوتا, اس لیے کہ اس کے دل میں صحرا کا نقشہ ہے. گویا یہ بظاہر کیا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا, گویا اس اونٹ کا کوہان نہیں ہے, پاور بینک ہے, ناک ایئر کنڈیشن ہے, کھال ہیٹ شیلڈ ہے, آنکھیں گلاسز ہیں, پلکیں دیوار ہیں, پیر ٹائر ہیں, اور دل میں صحرا کا نقشہ ہے.